سیدھے چلتے ہیں مکہ کے اس ابتدائی دور میں۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا وقت جب صرف ایک جملہ، جی ہاں، ایمان کا صرف ایک جملہ ادا کرنا گویا سیدھا موت اور بدترین ظلم کو دعوت دینا تھا۔ آج کے اس جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ طاقت اور ایک بالکل نئے عقیدے کے درمیان یہ زبردست تصادم آخر شروع کیسے ہوا۔ ماخذ میں موجود یہ بات کہ ایک وقت تھا جب لا الہ الا اللہ کہنا ظلم کو دعوت دینا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہمیں سیدھا ان جان لیوا خطرات کی طرف لے جاتی ہے جو ان ابتدائی ماننے والوں نے مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر سہے تھے۔ یہ الفاظ محض ایک جملہ نہیں تھے، بلکہ اس وقت کے پورے جابرانہ نظام کے خلاف ایک کھلی اور بے خوف بغاوت تھی۔ اب آتے ہیں اس خاموش پھیلاؤ کی طرف کہ آخر اس نئے پیغام نے تاریکی میں اور اتنے سخت پہرے میں جڑیں کیسے پکڑیں۔ یہاں یہ نمبر 10 بہت دلچسپ ہے۔ یہ نمائندگی کرتا ہے عشرۂ مبشرہ کی، یعنی وہ 10 افراد جنہیں اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اور اس میں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان میں سے زیادہ تر کو اس نئے راستے پر لانے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ۔ ذرا ان ناموں پر غور کریں۔ یہ ماخذ واضح کرتے ہیں کہ یہ تحریک اب صرف کمزوروں تک محدود نہیں رہی تھی۔ مکہ کے انتہائی با اثر اور نمایاں لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے تھے، اور اس سے اس کی طاقت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں قریش اور بتوں کی اس بڑی معیشت کی طرف، طاقت اور منافع کا تحفظ۔ اس سب کو سمجھنے کے لیے یہ نمبر دیکھنا بہت ضروری ہے، 360۔ کعبہ میں رکھے گئے یہ 360 بت دراصل مکہ کی پوری معیشت کی لائف لائن تھے۔ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں تھی، ان کی وجہ سے جو زائرین آتے تھے وہی تو قریش کی بے پناہ دولت، طاقت اور پورے عرب میں ان کے دبدبے کی اصل بنیاد تھے۔ اور یہاں ہمیں ایک زبردست سماجی اور معاشی تصادم نظر آتا ہے۔ ایک طرف طاقت، ذات پات اور 360 بتوں کا منافع ہے، اور دوسری طرف غلاموں اور آقاؤں کی برابری اور ایک اندیکھے خدا کا نیا پیغام۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ نیا پیغام عام ہو گیا تو قریش کی یہ پوری منافع بخش معیشت بالکل بے وقت ہو کر رہ جائے گی۔ اس سب کے بیچ قریش مکمل طور پر چکرا کر رہ گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ محمد کو یہ سب باتیں آخر بتا کون رہا ہے۔ کائنات کا اتنا بے عیب نظام، بغیر ستونوں کے کھڑا آسمان، یہ سب اتنی باریکی اور بغیر کسی غلطی کے کوئی انسان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اور اسی الجھن اور خوف کا نتیجہ نکلا منظم ظلم کی صورت میں، جہاں ابو جہل نے اپنی دہشت کی حکمت عملی اپنائی۔ اس ظلم کے پیچھے جو منطق تھی وہ انتہائی سفاکانہ تھی۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ ابو جہل نے بہت سوچ سمجھ کر غلاموں، یتیموں اور ان لوگوں کو نشانہ بنایا جن کا کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ کیوں؟ تاکہ کسی بڑی خانہ جنگی کو بھڑکائے بغیر صرف خوف اور دہشت کے ذریعے اس نئی تحریک کو کچل دیا جائے۔ لیکن اس جبر کے نتیجے میں ہمیں استقامت کے ایسے چہرے نظر آتے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ بات کرتے ہیں حضرت بلال کی، اور جلتی ریت پر ان کے اٹوٹ عزم کی۔ اور ظالموں کے ذہنوں پر اس وقت بس ایک ہی سوال سوار تھا کہ ان لوگوں میں یہ طاقت آ کہاں سے رہی ہے۔ سوچیں، جب وہ دیکھتے تھے کہ حضرت بلال سینے پر بھاری پتھر ہونے کے باوجود بھی اپنے ایمان پر قائم ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ آخر یہ کیسا عزم ہے جو انہیں ٹوٹنے ہی نہیں دے رہا۔ ماخذ میں ایک انتہائی خاص سودے کا ذکر ملتا ہے۔ اس اذیت ناک منظر کے دوران حضرت ابوبکر وہاں پہنچتے ہیں اور وہ بلال کی آزادی ٹھیک 7 اوقیہ سونا دے کر خرید لیتے ہیں۔ امیہ نے اس موقع پر طنز کیا، جس کے جواب میں حضرت ابوبکر کا یہ جملہ کہ اگر تم 100 اوقیہ بھی مانگتے تو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ ان ابتدائی مسلمانوں کی نظر میں اپنے ایک ساتھی کی جان اور اس کے ایمان کی قیمت دنیا کی ہر دولت سے کہیں زیادہ تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اس جائزے کی سب سے دل دہلا دینے والی مگر متاثر کن داستان کی طرف، عظیم ترین قربانی، عمار کے خاندان کا المیہ اور ان کی فتح۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ پہلے ہی دن پورے خاندان کا اس نئے پیغام کو قبول کر لینا، پھر شدت آنا، انہیں جلتے ہوئے صحرا میں گھسیٹا جانا،
انہیں عقیدہ چھوڑنے کا الٹیمیٹم ملتا ہے، لیکن وہ اٹل رہتے ہیں اور بالآخر ابو جہل کے ہاتھوں ان کی وحشیانہ شہادت۔ یہ خاندان ایک ناقابل یقین حد تک کڑے امتحان سے گزرا۔ اور یہاں جس ہستی کا ذکر ہے وہ حضرت سمیہ ہیں، ایک عمر رسیدہ ماں جنہوں نے پیچھے ہٹنے سے بالکل صاف انکار کر دیا۔ وہ ابو جہل کے ظلم کا نشانہ بنی اور اس پورے پیغام کی اسلام کی سب سے پہلی شہید کہلائیں۔ یہ ان کی غیر معمولی ہمت کی انتہا تھی۔ اتنے شدید اور منظم تشدد کے بعد ظاہر ہے ایک محفوظ پناہگاہ کی ضرورت تھی، اور یہیں سے دارالارقم کا تصور ابھرتا ہے۔ ماخذ کے مطابق صفا پہاڑی کے قریب ایک نوجوان صحابی کے اس گھر کو پہلا خفیہ مرکز چنا گیا۔ اس شدید منظم دہشت کے سائے میں یہ ایک ایسی اہم پناہگاہ تھی جس کی قریش کو بالکل بھنک تک نہیں تھی۔ یہاں وہ سب جمع ہوتے اور بالکل محفوظ رہ کر سیکھتے اور عبادت کرتے تھے۔ اب ذرا سوچیں کہ اتنے خطرے کے باوجود لوگ آ کیوں رہے تھے؟ وہ تھا یہ پیغام، حقیقی مساوات، کالے اور گورے، امیر اور غریب کے بیچ کوئی فرق نہیں، ایک ایسا تصور جہاں آقا اور غلام ایک ساتھ ایک سطح پر کھڑے ہوں۔ یہ قریش کے اس صدیوں پرانے طبقاتی اور منافع بخش نظام کے لیے بالکل تباہ کن تھا۔ اور اب اس سب کو جاننے کے بعد ہمارے سامنے یہ زبردست سوال آ کھڑا ہوتا ہے کہ جب یہ مظلوم جماعت جنہیں کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی وہ ہجرت کا فیصلہ کر لے تو طاقت کا یہ صدیوں پرانا توازن کیسے بدلے گا؟ جب یہ کمزور سمجھے جانے والے لوگ خود ایک نئی طاقت بن کر ابھریں گے تو تاریخ کا دھارا کس طرح ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا؟ اس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔